اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قیامت کے دن نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ یوں تو قیامت کی زمین ہی اتنی سخت ہوگی کہ فرمایا گیا کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، بلکہ کبھی کبھی تو آخرت سے متعلق اور قیامت سے متعلق آیتوں کو سننے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا اور ایسے غافل ہو گئے آخرت سے جیسے ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا سنوارنے کی خاطر اپنی آخرت کو بگاڑ بیٹھے اور اس کی فکر ہم نے چھوڑ دی، اور ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف گزرنے لگی۔ یوں بھی قیامت کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو تانبے کی زمین، سورج سوا نیزے پر، تپش بے پناہ ہوگی، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، عجیب سچویشن قیامت کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ ایک تکلیف تو ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے پل صراط، ایک ہے حوض کوثر، اور ایک ہے میزان۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کے لیے بہت سخت سچویشن ہوگی۔ کوئی بھی ایسا نہیں جسے پل صراط سے گزرنا نہ پڑے۔ اسی کو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ دوزخ پر سے گزرنا پڑے گا ہر ایک کو، یعنی دوزخ نیچے، اوپر بریج، جہنم کے اوپر قیامت کے دن اس پل صراط کو لانے کا حکم دیا جائے گا۔ اب یہ پل صراط سے گزرے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، اور کوئی کہے کہ میں بغیر گزرے کو چلا جاؤں جنت میں، تو راستہ ہی جنت کا پل صراط سے ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے دل و دماغ سے جب گزرنا ہوگا تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے جو پل صراط میں ہمیں کام آئے گا؟ نہیں۔ ہم تو اس وقت صرف دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آئیے میں پہلے آپ کو سمجھاؤں کہ پل صراط ہے کیا، تاکہ یہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تھوڑا سوچیں کیسا پل ہوگا؟ بال اس سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، یعنی یہ برج کو لوہے کے کنڈے سے ہینگ کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کانٹے بھی ہوں گے۔ جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ کانٹے اسے پکڑ لیں گے، اس سے گزرے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ بغیر پل صراط سے گزرے جنت میں چلے جائیں، نہیں جا سکتے، ادھر سے ہی گزر کے جانا ہوگا۔ اسی طرح بعض اکابرین سے ملتا ہے کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع اور عریض کر دے گا۔ اللہ چاہے گا تو یہی پل جو بال سے زیادہ باریک دوسروں کے لیے ہوگا، اللہ چاہے گا تو اپنے حبیب کے کسی غلام کے لیے اس کو لمبا بھی کر دے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پل صراط کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے غور سے سنو۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ اب پھسل کر کہاں گرے گا؟ نیچے تو جہنم ہی ہے، نیچے جہنم ہی ہے، اگر پھسلا تو سیدھا جہنم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے کانٹے ہیں اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا ذہن لگا کر کے سوچیں، کانٹے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں، پھسلنے کی جگہ بھی ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنی سخت ترین ہمارے لیے راہ ہے، جس راہ سے گزرے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پل صراط کا نقشہ یوں بھی کھینچا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کی مسافت، یہ کتنا لمبا پل ہے، یہ تو ہے نہیں کہ بس یوں گئے اور یوں نکل گئے، نہیں، یہ بہت لمبا پل ہے۔ جیسا ہم یہاں کے پل کے بارے میں کہ انڈیا کا سب سے بڑا پل جو ہے اٹل سیتو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اتنا لمبا کئی کلومیٹر کا، یا ممبئی کا بڑا پل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پل صراط کی مسافت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا زیادہ ناقص ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی، یعنی یوں قدم رکھی اور بجلی کتنی تیز ہوتی ہے اسی تیزی کے ساتھ قدم رکھتے ہی سفر پورا، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی، اور کفار و مشرکین اس کو پار ہی نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمہم اللہ سے منقول ہے، یہ ایسا پل ہے جو جہنم پر تلوار کی مانند بچھایا گیا۔ اب یہ کتنا لمبا ہے سنیے، اس کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے اور 1000 سال نیچے اترنے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سطح پر چلنے کے لیے 1000 سال لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اتنا بڑا پل ہے، اتنا بڑا بریج ہے۔ پل صراط کی مسافت کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، کچھ میں مسافت 3000 سال مذکور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہی گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں اور کمزور ہوگا۔ یعنی ہر کوئی پل صراط کا سفر آسانی سے طے نہیں کر سکے گا۔ کون ہے حضرت فضیل بن عیاض؟ مسجد نبوی کے محدث ہیں، مسجد نبوی شریف میں جو درس حدیث دیتے، وہ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ اس تصور سے روتے ہیں
کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ 15,000 سال کی مسافت ہے پل صراط کی، 5,000 سال اوپر چڑھنے میں، 5,000 سال اس کے اوپر سے گزرنے میں، اور 5,000 سال نیچے اترنے میں، اور فرماتے ہیں اس سے وہی گزرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا۔ تو جن کے دل میں واقعی اللہ کا خوف تھا، حضرت فضیل بن عیاض اللہ سے ایسے ڈرنے والے بندے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور کبھی اس راستے میں پلیدی نہیں کرتا تھا، اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے لوگ اس راستے پر ان کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اللہ سے اتنا ڈرتے کہ جب ان کے سامنے اللہ کہا جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ جس دن فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ کے محدثین اور علماء نے کہنا شروع کیا کہ آج فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے وہ تھے، اتنا خوف خدا رکھنے کے بعد بھی حضرت فضیل بن عیاض روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے وہی گزر سکے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں ہمارے دل میں تو رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں، کیسے یہ سفر طے ہوگا؟ کیسے سفر طے ہوگا؟ ذرا سوچو، روز مردوں کو قبر کے اندر اتارتے ہو، روز کسی نہ کسی کے جنازے کو کاندھا دیتے ہو، کبھی سوچا بھی کہ جس قبر کے اندر ہمیں اتارا جائے گا وہاں کون کام آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، اتنا انتظام کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جہاں کتنا رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو کچھ عمل بتا دوں کہ پل صراط سے تیزی سے کون گزر جائے گا۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، علماء پر، جنہوں نے وہاں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جانتے ہیں کہ میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، جس پر کچھ لوگ تو چل ہی نہ پائیں گے اور کچھ بڑی تیزی کے ساتھ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے؟ یعنی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سیکنڈ یہ پلک جھپکی، اتنی دیر میں پورا سفر طے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ کون گزرے گا؟ پھر مولا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، الذین یرضون بحکمی وألسنتهم رطبۃ من ذکری، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہے، یہ بندے بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ہم تو صبح و شام اللہ کی شکایت کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا، میرے پاس کچھ نہیں، اس کا یہ، میرا کچھ بھی نہیں۔ صبح و شام اللہ کے فیصلے پر راضی کون ہے؟ تو پل صراط سے تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، اور کوئی بھی چیز بغیر حکم الہی کے نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔